کہتے ہیں فردوس کے حکام سکینہ، کہہ دیجئے ہم سے بھی کوئی کام سکینہ۔ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیں پر محمد والے ہوں۔ سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہے، پل جاتے ہیں بچے میرے اصغر کی عطا سے۔ سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہے، سچ شکر کسی غیر کا احسان نہیں ہے، پل جاتے ہیں بچے میرے اصغر کی عطا سے۔ وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے۔ وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، وہ فرش کے باشندے ہوں یا عرش نشیں ہوں، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے۔ وہ فرش کے باشندے ہوں کہ عرش نشیں ہوں، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے، سب مانگتے کھاتے ہیں سکینہ کے چچا سے۔ مولانا فرمائے کہ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ مولانا فرمائے کہ سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ سید سجاد کب آئے ہیں، سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ آپ آزاد اگر آگے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، آ جائیے آگے۔ کہ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو یہی قافیہ پھر ایک مرتبہ دوہرا دوں کہ یہی قافیہ پھر ملازم ہے کہ سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، استخارہ دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، چاہے وہ تسبیح زہرا سے ہو یا قرآن سے۔ استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، چاہے وہ تسبیح زہرا سے ہو یا قرآن سے۔ استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، چاہے وہ تسبیح زہرا سے ہو یا قرآن سے۔ یہی قافیہ پھر ملاحظہ فرما لیں، عرض کر رہا ہوں کہ استخارہ استخارہ ہے دونوں معتبر، چاہے وہ تسبیح زہرا سے ہو، چاہے وہ تسبیح زہرا سے ہو یا قرآن سے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ،
سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، دے چکے ہوتے علی، دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے۔ دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے۔ دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے۔ اور مجرم بنت پیمبر تھا پسر خطاب کا، مجرم بنت پیمبر تھا پسر خطاب کا، اس کا پھر انجام عبرت ناک تو ہونا ہی تھا۔ مجرم بنت پیمبر تھا پسر خطاب کا، اس کا پھر انجام عبرت ناک تو ہونا ہی تھا۔ میں بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے، ایک نہ ایک دن پیٹ اس کا چاک تو ہونا ہی تھا۔ بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے، بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے، بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے۔ مجرم بنت پیمبر تھا پسر خطاب کا، اس کا پھر انجام عبرت ناک تو ہونا ہی تھا۔ مجرم بنت پیمبر تھا پسر خطاب کا، اس کا پھر انجام عبرت ناک تو ہونا ہی تھا۔ بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے، بد دعا دی تھی اسے صدیقہ کونین نے، ایک نہ ایک دن پیٹ اس کا چاک تو ہونا ہی تھا، ایک نہ ایک دن پیٹ اس کا چاک تو ہونا ہی تھا۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے میں بس دو سے سلوات بھیجے نا، یہ بھی کہتا دیکھیے نیا کرو کہ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ اور جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، جو سقیفہ کی فضا میں کرتا ہے رہنا پسند، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو، اس کی مرضی وہ ذلیل و خوار اپنے آپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ جو علی سے لڑنے آئے قابل لعنت ہے وہ، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو، چاہے وہ ہو عائشہ یا عائشہ کا باپ ہو۔ اور میں کہ ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی، ساری دنیا ایسی دنیا کی تمنائی ہوئی جو مسلسل ہے میرے مولا کی ٹھکرائی ہوئی۔ اور روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی،
روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد بھی جس کی تبررائی ہوئی۔ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی۔ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی۔ روز محشر سب سے پہلے اس کی سنوائی ہوئی، آخری اولاد جس کی تبررائی ہوئی۔ میرے مولا کے فضائل سے تجھے انکار تھا، میں بہت خوش ہوں یہ سن کر تیری رسوائی ہوئی۔ سب سے بڑا فضائل دو قطعیں مظاہر والے کہ نبی کے سامنے کیوں گونگے ہو گئے کچھ لوگ، تو خیبر اور خندق کی اس کا بیان کہتے اختلافی ہیں، یہ سب چیزیں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ان کی نظر ہیں دونوں قطعے کہ نبی کے سامنے کیوں گونگے ہو گئے کچھ لوگ، نہا تھا دل میں تو ظاہر عناد کیوں نہ کیا۔ نبی کے سامنے کیوں گونگے ہو گئے کچھ لوگ، نہا تھا تو ظاہر عناد کیوں نہ کیا۔ اگر ولایت حیدر تھی اختلافی شے، غدیر خم میں کسی نے فساد کیوں نہ کیا۔ اگر ولایت حیدر تھی اختلافی شے، اگر ولایت حیدر تھی اختلافی شے، غدیر خم میں کسی نے فساد کیوں نہ کیا۔ اگر ولایت حیدر تھی اختلافی شے، غدیر خم میں کسی نے فساد کیوں نہ کیا۔ اپنی آدھی انچ زمین بھی اگر کسی کی زمین میں جاتی ہے تو آستینے سود کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حق کے لیے، لیکن مولا علی کے حق میں بولتے ہوئے موت آتی ہے۔ پارا مظاہرہ ہے کہ غدیر خم میں کسی نے فساد کیوں نہ کیا، میں جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں۔ جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہوں۔ اور علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ، تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ، علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ، تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ اور مظاہرہ فرمائے کہ دشمن سجاد جب مجھ سے خفا ہونے لگے، کیوں نہ میرے سجدوں سے راضی خدا ہونے لگے۔ دشمن سجاد جب مجھ سے خفا ہونے لگے، کیوں نہ میرے سجدوں سے راضی خدا ہونے لگے۔ ویسے ویسے اس پر تبلیغ ولایت کیجئے جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہونے لگے، ویسے ویسے اس پر تبلیغ ولایت کیجئے، ویسے ویسے اس پر تبلیغ ولایت کیجئے جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہونے لگے۔ ہمیں توبہ کر لو اے روادارو، سویرا ہے ابھی۔ توبہ کر لو اے روادارو، سویرا ہے ابھی۔ اس سے پہلے سورہ توبہ خفا ہونے لگے۔ توبہ کر لو اے روادارو، سویرا ہے ابھی۔ اس سے پہلے سورہ توبہ خفا ہونے لگے۔ خلیفہ بنانے کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ مظاہرہ کہ اس سے پہلے سورہ توبہ خفا ہونے لگے، آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔ آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔ آپ تو اپنے خیالوں میں خدا ہونے لگے۔ آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔ آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔ آپ تو اپنے خیالوں میں خدا ہونے لگے۔ آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔ آپ نے خود ہی خلیفہ چن لیا اسلام کا۔
آپ تو اپنے خیالوں میں خدا ہونے لگے، آپ تو اپنے خیالوں میں خدا ہونے لگے۔ آپ نے قطع کے لیے کہا تھا جناب حبیب والا، اور مولانا فرما لیں ابھی کہاں گئے مولانا گئے، انہوں نے بھی پڑھا تھا کہ سند فقیر کی بخشی ہے جس کو سرور نے، سند فقیر کی بخشی ہے جس کو سرور نے، وہی بس اول و آخر مرجع تقلید۔ سند فقیر کی بخشی ہے جس کو سرور نے، وہی بس اول و آخر مرجع تقلید، اور حسینیوں کے لیے کربلا سے محشر تک حبیب ابن مظاہر مرجع تقلید۔ حسینیوں کے لیے کربلا سے محشر تک، حسینیوں کے لیے کربلا سے محشر تک، سند فقیر کی بخشی ہے جس کو سرور نے، وہی بس اول و آخر مرجع تقلید، وہی بس اول و آخر مرجع تقلید، اور حسینیوں کے لیے کربلا سے محشر تک حبیب ابن مظاہر مرجع تقلید۔ چٹائی کہہ رہے ہیں، چٹائی۔ تو مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے۔ مجھ کو کفن کرب و بلا کی ہے تمنا، یا رب مجھے اشکوں کی کمائی کا کفن دے۔ اور افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے۔ افضل جو نمازوں کو سمجھتے ہیں علی سے، ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے۔ اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، وہ اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، مسجد کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، مسجد کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، مسجد کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہ سینہ زنی کو جب ہم کو نمازوں کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہ سینہ زنی کو۔ اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، مسجد کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہ سینہ زدی کو جب ہم کو نمازوں کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہ سینہ زدی کو۔ اللہ کسے کہتے ہیں جانا بھی نہیں تھا، مسجد کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ہاتھ اٹھتے تھے یہ سینہ زنی کو جب ہم کو نمازوں کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے، نماز یا گریہ ماتم، بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے، بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے۔ ایک سلوات بھیجئے پر محمد والے محمد۔ بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے کہ عقل آپ کو بھی دی ہے رب اکبر نے۔ بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے کہ عقل آپ کو بھی دی ہے رب اکبر نے۔ نماز صرف محمد کے دور میں آئی، غم حسین منایا ہے ہر پیغمبر نے۔ نماز صرف محمد کے دور میں آئی۔ بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے، بزرگ کون ہے دونوں میں فیصلہ کیجئے
کہ عقل آپ کو بھی دی ہے رب اکبر نے۔ نماز صرف محمد کے دور میں آئی، غم حسین منایا ہے ہر پیغمبر نے۔ نماز صرف محمد کے دور میں آئی، غم حسین منایا ہے ہر پیغمبر نے۔ بس یہ آخری قطعہ جو پچھلی مرتبہ میں پڑھ کے گیا تھا سن لیجئے کہ قبر کی ظلمت، حشر کی گرمی، دونوں کا کچھ ہوش نہیں۔ دیوانے ہو یا تم پاگل، کیسی باتیں کرتے ہو۔ قبر کی ظلمت، حشر کی گرمی، دونوں کا کچھ ہوش نہیں۔ دیوانے ہو یا تم پاگل، کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور ساری نمازیں، سارے روزے سبت نبی کا صدقہ ہے، صدقہ ہو معصوم سے افضل، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ساری نمازیں، سارے روزے سبت نبی کا صدقہ ہے، صدقہ ہو معصوم سے افضل، کیسی باتیں۔